دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا دیتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ کی ذات ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو آپ کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں لیکن لوگوں کو امن اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدہ تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو برابری نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھو کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ عورت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ مرد کی سختی یا مرد کا برا لہجہ عورت کو برا بنا دیتا ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے، اسے بانٹ لینا اور چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا ہے۔ ڈر لگتا ہے ایسی خوشیوں سے جو دوسروں کو تکلیف دینے سے حاصل ہو۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات صفات کے سمجھنے میں صرف کرتا ہے لیکن بے وقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے، اس سے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ مشکلات سے دوستی رکھیے، آسانیاں غلام رہیں گی۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کے محتاج ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ تکلیف اور درد
ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے خیالات سے ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ محبتیں عزیز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ رشتے نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی، دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اسی قابل سمجھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں امتحان عشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے وہ دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے اور اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹہنی پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوئی ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل اور دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ زبان سے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ دل میں آنے کا رستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ تم اس دنیا میں اکیلے نہیں، وہ رب تمہارے ساتھ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر پھر بھی کوئی تمہیں دنیا میں بلا وجہ نقصان پہنچا جاتا ہے تو تمہارے ان دشمنوں سے قیامت کے دن تو شکست پکی ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے
جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ جو وضاحت نہیں چاہتا ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہا ہو ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کا دیا جلے، دل نہیں۔ قدر ایسی کیجیے کہ آپ کے پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسی کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کا اٹھ جانے کا نہیں۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالات میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے شدید ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔